بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا پڑے گا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ میں اس دنیا کا ٹائم بھی ختم ہونے کا مقرر کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سبھی نے اپنی اپنی امت کو قیامت کے دن سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے ان کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ناظرین، یاد رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ڈراونا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کی وجہ سے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، ان بڑی علامتوں میں سے ایک خاص بڑی علامت جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالاتوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کو بننے سے لے کر ختم ہونے والی ہر ایک چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ اکرام نے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی نشانیوں کو بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی اور انہی نشانیوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کا آنا بھی ایک نشانی ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے کہ امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ ناظرین، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم
پر ہوگا، محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی نشانیوں کے بارے میں، جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی، لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی دہاڑی لمبی ہوگی، نہ زیادہ گھنی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ اس دنیا میں گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، دشمنی زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا، اور جب مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال دیں گے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں میں مال و دولت تقسیم کر کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے، ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس قدر خوشحالی ہوگی، ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا، اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ ناظرین، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے۔ لوگ مقام ابراہیم پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان پر اس قدر مسلسل بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا وہ سب کا سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے والے کا لشکر نکلے گا، اور وہ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ ناظرین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی، تو ان سے اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ ناظرین، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی قیامت تک ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے گا۔ اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا برپا ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز لگانے والا ایک آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی اتباع کرو۔ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اس وقت زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے۔ زمین کی نیچے والی چیزیں زمین کی اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس کے درمیان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جا نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جا نماز پر امامت کرائیں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھیں گے اور ان کو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن فتح حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کی دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور بنو سلوا کے برتن جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیریں بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارا مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو مسلمان جب آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے، اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص ندا دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال پھینکے گی۔